اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ صاحب آپ کے فنکشنز میں، آپ کی شادی بیاہ میں چونکہ غیر شرعی رسومات ہیں اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکتا، اگر ہر آدمی یہ طے کر لے تو پھر خود بخود معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ زیادہ دور نہیں، کرناٹکا کے بعض علاقوں میں، تمل ناڈو کے بعض علاقوں کے اندر باضابطہ یہ طے ہے، کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ظہر سے قبل نکاح ہوگا اور ظہر کے بعد رخصتی ہو جائے گی اور مغرب کے بعد ولیمہ ہوگا۔ ایک ہی کھانا، مہمان آئیں گے، ایک ہی دن کے اندر ہو جائے گا، لڑکی والوں کی طرف سے کوئی بوجھ نہیں، کھانے پر بھی صرف ایک کھانا اور ایک میٹھا، بس چاہے وہ کروڑپتی ہو چاہے وہ ادنا متوسط آدمی ہو۔ ہمارے پاس تو لوازمات کے بغیر کھانے نہیں ہوں گے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ صاحب کچھ نہیں، صاحب کوئی نہیں، صاحب آمنا صدقنا، آمنا صدقنا بس، اور پھر آمنا صدقنا کے بعد مباحثے ہوں گے، کتنے آدمی کی دعوت ہوں گی صاحب، کتنے لوگ آپ کے آئیں گے، کتنے لوگ ہمارے آئیں گے، کتنے ہمارے کتنے تمہارے، آمنا صدقنا پہ کتنے ہمارے کتنے تمہارے پہ بحثیں چلتی ہیں۔ اور دو ہی مطالبے آج کل خاص چل رہے ہیں کہ صاحب کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صاحب دو چیزیں، شادی خانہ اچھا ہونا، کھانا اچھا ہونا، صاحب بس، اور کچھ نہیں۔ کس کس کو کھلائیں گے، کس کس کو بلائیں گے، سوائے شوف کے، دکھاوے کے، انا کے، کوئی اور چیز نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس باپ کے دل سے پوچھئے جس کے پاس ایک دو نہیں 4 بیٹیاں ہوں، جو متوسط طبقہ آدمی ہو، متوسط محنت کر کے کھانے والا، کمانے والا ہو، اپنی بچیوں کو ہر اعتبار سے رکھا ہو، خوشی سے دینا، یہ ایک مسئلہ ہے، خوشی سے دے رہا ہوں۔ اس باپ کے دل سے پوچھئے جس نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے وہ خوشی سے دے رہا ہے۔ ایک بھائی اپنی بہن کا نکاح کرتا ہے تو اس کے دل سے پوچھئے کہ وہ کون سی خوشی سے دیتا ہے۔ لوگوں کے سامنے دکھاوے کے واسطے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کے اندر سے کے دل سے آپ پوچھئے اس کو کتنے مراحل کے ساتھ سامنا کرنا پڑتا ہے، قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے اس معاشرے کی وجہ سے۔ اور ہر باپ کو یہ احساس ہے کہ اگر میں اپنی بچی کو ضرورت کا سامان نہیں دوں گا تو کل سسرال میں میری بچی کا جینا حرام کر دیا جائے گا، اٹھتے بیٹھتے سوتے تانے مارے جائیں گے میری بچی کے اوپر، اور میری بچی کا جینا حرام کر دیا جائے گا۔ اس ڈر سے باپ بھی دینے کو تیار ہے، اس ڈر سے ماں بھی دینے کو تیار ہے، چاہے اس کے بعد ان کو خون کے گھونٹ پینے کی ضرورت پڑے۔ ہم نے اپنے بچے کا نکاح نہیں کیا، اپنے بچے کو چند کوڑیوں کے عوض بیچا ہے ہم نے۔ اصل یہ جہیز کے لعنتی لوگ اور یہ لین دین رکھنے والے لوگ کیا منہ سے مانگیں گے؟ کب شرم آئے گی ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کو؟ ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ بڑی بے حیائی کے ساتھ بیٹھ کے بیٹھک ہوتی ہے اور سب سے پہلے مانگی جاتی ہے صاحب فہرست۔ شرم آنی چاہیے مانگنے والوں کو۔ ان سے تو وہ روڈ پر مانگنے والا سگنل پر ٹھہر کر بیچارہ دھوکے کے ساتھ مانگنے والا صحیح ہے، اور ان لوگوں کو جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنے بچوں کے ہار سے لے کر، کوئی شرم نہیں آتی، پھر مسلمان ہیں اور اسلام کے دعوے دار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کب سدھریں گے؟ کب ہمارا معاشرہ سدھرے گا؟ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر ایک آدمی اپنے آپ کی ذمہ داری کو سمجھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی رکھ رکھاؤ کا عادی ہے۔ ہر آدمی کیا کہیں گے صاحب، میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوتا صاحب، میں ایک کر لیا تو کیا ہوتا، انہوں رکتے کیا؟ ہر آدمی اگر یہ سوچ لے کہ میرے ایک سے کیا ہوگا تو پھر معاشرے میں کبھی سدھار نہیں آ سکتا۔ اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ میرے ایک سے بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے تو انشاءاللہ معاشرے میں سدھار آئے گا۔ دیا سے دیا جلتا ہے، لیکن ہم میں سے مسئلہ یہی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون، پہل کرے کون؟ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ باجوں کے سلسلے میں، بارات کے سلسلے میں
نوجوانوں کی خواہش یہ ہے کہ صاحب ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا، پہلے ایک مرتبہ شادی ہوتی صاحب، لہذا میں نہیں کر رہا ہوں صاحب، میں نہیں چاہ رہا ہوں، دوستہ لا لیا، میں کیا کروں؟ وہ کس کام کے دوست جو بیچارے تیری مسئلے کو نہیں سمجھ پائے، دوست کے نام پر، دوستوں کے نام پر اپنی خواہشات کے اظہار کرتے، وہ کس کام کی دوستی جو تمہارے جذبات کو نہیں سمجھ سکے؟ ماں باپ کے سامنے نوشا کو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں صرف اسلام کے مطابق نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ میں آپ کے نگاہ میں واقعتاً آپ کا بیٹا ہوں، اور میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوں، لیکن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑا نہیں ہوں۔ نوجوان بیٹیاں یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنی اسلام کے مطابق کرنا چاہتی ہوں، میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے بڑھ کے نہیں ہوں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے، باپ بھی وہ اس بارات میں شریک ہے، گلابی پیلی، اب آج کل تو پیلی پگڑیاں چل رہی، گلابی پیلی پگڑی بان کے راجپوتانہ رسم کے ساتھ ہماری بارات چل رہی ہے، باپ بھی اس میں شریک ہیں، گھر کے بڑے بھی شریک ہیں، نوجوان بھی شریک ہیں، نوجوان ناچ رہے ہیں، وہ بے شرم باپ گھر کے بڑے ٹھہر کے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے معاشرے کا۔ غیرت کیوں نہیں مر گئی ایسے باپوں کی، ان کے سامنے ان کا نوجوان بیٹا ناچ رہا ہو؟ تمہاری تربیت کہاں گئی؟ کیا کیا تم نے اپنے اولاد کی تربیت کے واسطے کہ تمہارے سامنے تمہارا نوجوان بیٹا ناچ رہا ہو اور بے غیرت بن کے تم دیکھ رہے ہو؟ اور اس بے غیرت نوجوان کو بھی اتنا احساس نہیں کہ اس کے گھر کے بڑے لوگ اس کے سامنے موجود ہیں اور وہ برابر بے حیائی کا معاملہ کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی اسلامی تربیت نہیں کی۔ یہ سب سے بڑا نتیجہ ہوا۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ نوجوان ہو جاتے ہیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، بڑی بڑی عمروں کو ہمارے بچے پہنچ گئے، لیکن اللہ معاف کرے غسل کا طریقہ نہیں آتا، نماز کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم نے تربیت ہی کہاں کی؟ اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی فکریں ضرور ہوئی، ضرور دلائیے۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ آج کا مسلم نوجوان اپنے وقت کا IPS آفیسر بنے، اپنا ایک نوجوان بڑا ماہر ڈاکٹر بنے، ایک نوجوان بڑا انجینئر بنے۔ یہ وقت کے تقاضے ہیں، ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر ضرورت بھی ہے کہ آپ کی نسل ایماندار اور مسلمان رہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔